سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور عیدین کے موقع پر بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نا عید کی نماز میں، تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی یہ چاہیے کہ ہم یاد کریں یہ سورت، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں اور وتر نماز میں پڑھیں اس سورت کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 1، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی جو بہت بلند ہے۔ آیت نمبر 1 سے ہم کیا لرن کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں تسبیح شامل کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے کوئی بھی کلمے اپنی زندگی سے ہمیں شامل کریں۔ تو پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی جو بہت ہی بلند ہے، تو ایک طریقے سے آیت نمبر 1 کے اندر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور جب ہم حکم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت سارا تعارف آ رہا ہے آیت نمبر 2 سے لے کر آنورڈز۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر اس نے درست کیا، والذی قدر فہدی، پھر وہ جس نے اندازہ کیا پھر اس نے ہدایت بخشی، والذی اخرج المرعی، اور وہ جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے بنا دیا اسے کوڑا سیاہ۔ تو آیت نمبر 5 تک اللہ کا ایک مختصر سا تعارف آ رہا ہے، اور اس کے اندر سیکنڈ آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اسے درست کیا ہے۔ پیدا کر کے صرف خلقہ نہیں کر دیا کہ صرف ایک ڈھانچہ سا تیار کر دیا، نہیں، بلکہ فسوی، ہر چیز کو درست رکھا۔ یعنی کہ ہماری باڈی میں جب ہم بچہ کا جو ایک وجود نطفے کے بعد آتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان اسٹیپ سے گزرتا ہے کہ پہلے وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ آ کے ایک علقہ بن جاتا ہے، پھر مضغہ، پھر ایک طریقے سے گوشت اس پر پہنایا جاتا ہے، اور پھر جب پورا گوشت وغیرہ سب ہو جاتا ہے تو پھر اسے اسکن پہنائی جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہماری ہڈیاں ڈائریکٹ ہوتی اور گوشت ووش نہیں ہوتا تو ہڈیاں تو ہمیں ہر وقت لگتی رہتی، ہم کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ جو آپ نے اسکیلیٹن دیکھتے ہوں گے نا، جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، بھیانک ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ صرف ہڈیاں نہیں دی، ہڈیوں پر گوشت بھی پہنایا ہے، گوشت سے بھی انسان کے اندر ایک جان سی آ جاتی ہے اور اس کی ہڈیاں وڈیاں چبھنے سے بچ جاتی ہیں۔ آپ سوچیں ہماری ایلبو کی ہڈی ذرا سی کہیں لگ جاتی ہے تو درد ہوتا ہے، مگر ہڈی ہر وقت چبھ رہی ہو، کسی کو ایک دوسرے کی لگتی رہے، نوکیں نکلی ہوئی ہو، تو کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے فسوا کا مطلب ہے بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ درست بنایا ہے انسان کو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو درست نہ ہو۔ اس کے علاوہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں گوشت کے اوپر اسکن بھی پہنا دی، اور اسکن پہنانے سے کیا ہوتا ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے نا۔ آپ سوچیں کہ اگر ہماری فنگر کٹ جاتی ہو، کسی باڈی پارٹ سے ہمارا گوشت نظر آ رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا نا، اللہ یہ کہ واپس اسکن آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے، اور اسکن وغیرہ سے ہمیں بالکل بہت اچھے طریقے سے خوبصورت شکل دے کر پیدا کیا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور پیدا کر کے دنیا میں آنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا ہے، اندازہ کیا اور ہدایت بخشی۔ اندازہ کیا یعنی کہ ہر انسان کی زندگی کو اللہ نے واچ کیا ہوا ہے، ہر انسان کی زندگی اللہ کی نظر میں ہے۔ پتہ ہے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں نا، مطلب ہم کہاں رہ رہے ہیں بتائیں، کراچی میں رہتے ہیں نا، کراچی کتنا چھوٹا سا ایک سٹی ہے پاکستان کے آگے۔ پاکستان میں کتنے سارے سٹیز ہیں نا، کچھ گنے چنے نام لیں ذرا، لاہور، مری، اسلام آباد، وہ اس کے بعد راول پنڈی، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں نام بھی نہیں آ رہے، اتنا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ بہت سارے، ملتان، اس کے علاوہ سیال کوٹ، بہت سارے ہیں نا۔ تو سوچے میں صرف اور صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں، تو کہاں یہ کہ پاکستان اتنا بڑا ہے، اس میں بھی 4 صوبے جو ہمارے ہیں، سندھ، بلوچستان، خیبر، یہ ساری چیزیں، تو اس میں بھی ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ کراچی کتنا بڑا ہے کہ نہیں ہے، کتنا بڑا ہے کراچی۔ اور کراچی میں مثال کے طور پر کچھ لوگ کلفٹن پہ رہتے ہیں، کچھ جمشید روڈ پہ، کچھ بہادر آباد پہ، کچھ یہاں باٹوا نگر کے بیٹھے ہوئے 3-4 لوگ۔ تو باٹوا نگر کراچی کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہوا، اور پھر باٹوا نگر میں بھی اتنے سارے گھر ہیں، اس گھر میں سے ایک گھر میرا ہوا، اب میرے گھر میں سے ایک انسان میں ہوں، تو میں کیا ہوں بتائیں پوری کائنات میں۔ اب میں نے آپ کو صرف اور صرف پاکستان سے کراچی اور کراچی سے باٹوا نگر اور باٹوا نگر سے میرا گھر اور میرے گھر کے اندر جو میں رہتی ہوں اس کی بات کی ہے، تو ایک بہت بڑے پیج پر آپ ایک نقطہ لگا لیں تو اس نقطے سے زیادہ ہے میری ویلیو۔ لیکن اگر ہم اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں اور کچھ بن کر دکھائیں نا، تو ہم جو ہے نا کیا ہو جائیں گے، اللہ کے نزدیک بہت بلند چیز ہو جائیں گے۔ اور بلند ہونے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، نافرمانی کر کے اپنی منمانی کی زندگی گزار کر کوئی انسان بڑا نہیں بن جاتا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کا، پاکستان سے آپ نکل جائیں، پاکستان کے علاوہ کتنے سارے کنٹریز ہیں دنیا میں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے،
افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، جرمنی ہے، یورپ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اٹلی ہے، سعودیہ ہے، مکہ مدینہ، کتنی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر انسان کا اندازہ کیا ہوا ہوں. انسان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا اندازہ کیا ہے کہ فلاں انسان کو یہ رزق دینا ہے، فلاں انسان بیمار ہو گیا ہے، اس کی باڈی میں پانی کم ہو گیا ہے تو اس کی باڈی کا پانی اس طرح ٹھیک کرنا ہے، اس کی باڈی کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کو اس طرح سے ہیل کرنا ہے. مطلب ہر انسان کی زندگی اللہ کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی غافل نہیں ہوتے. اتنے سارے لوگوں سے بھی اللہ غافل نہیں ہوتے. اب ایک بچہ، ماں ہے، اس کے 4 بچے ہیں نا، تو ماں انسان ہے، چاروں بچوں میں کبھی ہو جاتی ہے غفلت، لیکن ماں کو بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ 4 بچے کو بھی بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر لیتی ہے. لیکن ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ ایک ماں ہے، اس کے 8 بچے، تو کبھی نہ کبھی تو غفلت ہو ہی جاتی ہے نا کہ ایک بچے کی کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی یا کپڑے رہ گئے، کچھ ہو گیا آگے پیچھے. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو آرگنائز کر کے اچھے سے مینج کر کے چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کا رزق اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیں بظاہر ہم نے تو اپنا فریج کھولا اور گوشت نکالا اور پکا لیا، لیکن یہ گوشت پہنچایا کس نے تھا ہمارے گھر پہ؟ اللہ نے پہنچایا تھا نا. اب اتنے سارے مسالے ہم نے ڈالے، امتیاز سے لے کر آ گئے مسالے اور ڈالے. یہ مسالے کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے بھیجے ہیں نا ہمارے لے کے. ہم اپنے گھروں پر آرام سے اس کو طرح طرح سے کر کر کے پکا کے کھائے ہیں. تو سارے لوگوں کا رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کی پاور بہت بڑی ہے. اور اگر ہماری زندگی میں کوئی چیز مجھے ایسی لگتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اگر حالات ٹف بھی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں. اور اگر ہمارے اندر عاجزی ہو، ہم استغفار کریں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں تو اللہ ہی ٹلا دے گا ان حالات کو. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ فہدا، ہدایت بھی اللہ نے دی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آ گئے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، تو قیامت کے دن کوئی بھی انسان جو ہے نا یہ کہہ کر چھوٹ نہیں جائے گا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں بیشتر مقامات پر یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ڈال دیا گیا ہے. ہر انسان کو پتا ہے، جو قرآن نہیں بھی پڑھتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، غلط چیز ہے. بڑی آواز سے بات کرنا بد اخلاقی میں شامل ہوتا ہے. کس کو نہیں پتا؟ مسلمانوں کو پتا ہے نا کہ نماز 5 ٹائم ان پر فرض ہے. تو اللہ نے تو ہر انسان کو ہدایت بخش دی. اب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کر رہا ہے. تو آیت نمبر 3 اتنی خوبصورت ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو حق ادا ہوا ہی نہیں ہے. والذی قدر فہدا، اور وہ جس نے نکالا چارہ پھر اسے بنا دیا کوڑا کرکٹ. یعنی کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہریالی ہوتی ہے اور ایک وقت کیا ہوتا ہے کہ خزاں آتی ہے اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن خزاں ہمیشہ نہیں رہتی ہے، پھر واپس بہار آ جاتی ہے. بہار، خزاں، سردی، گرمی، 4 موسم آتے رہتے ہیں. ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا رہتا ہے. آیت نمبر 6 سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو پوشیدہ ہے. آیت نمبر 6 آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اچانک آیت آ رہی ہے. تو یہ اچانک تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ہر آیت کے پیچھے. تو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور آپ جب اس کو لرن کر رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا سکھانے کے لیے، تو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ. تو ایک مقام پر سورہ قیامہ میں کہا گیا کہ جلدی جلدی نہیں پڑھیے آپ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کمپلیٹ کر لینا پھر آپ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں پڑھتے تھے کہ میں جلدی سے قرآن کو یاد کر لوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ریلیکس رہیں، آپ غور سے سنیے اور اللہ آپ کو یاد کروا دیں گے اور پھر آپ بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ حصہ بھول جائیں گے جو اللہ چاہیں گے. تو یہ کون سا حصہ ہے؟ جو آیتیں منسوخ ہو گئیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلوا دی، اور قرآن سے بھی وہ آیات جو لکھی ہوئی فارم میں تھیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا. یعنی کہ کچھ حکم پہلے آئے تھے اور پھر وہ منسوخ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اللہ ہی جانتا ہے ظاہر چیز کو جو پوشیدہ ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسانی کریں گے آپ کے لیے آسان راستے کی. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس نصیحت کیجیے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا. آیت نمبر 9 سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کہ آپ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، اگر نصیحت فائدہ دے تو آپ کام کرتے رہیں. لیکن جو لوگ بے حس ہو گئے، ان کے دلوں پر خدا نخواستہ مہر لگ گئی، تو پھر ایسے لوگوں کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت کون پکڑے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. تو آیت نمبر 10 کی روح سے ہم سب اپنا ٹیسٹ کریں کہ اگر خدا نخواستہ قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. اگر قرآن پڑھ کے بھی ہم ایسے ہی ہیں جیسے ظہر کی نماز پڑھی اور بالکل اسی طرح اثر پڑھ رہے ہیں، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، تو ذرا سا رک کر بیٹھے اور سوچے کہ میں اللہ سے ڈرتی نہیں ہوں.
کیا مجھے اللہ کے پاس جواب دہ نہیں ہونا کہ میں کیسی نماز پڑھ رہی ہوں؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کرا ہے. ٹھیک. آیت نمبر 11 وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور کیا کرے گا؟ منہ پھیرے گا یا اجتناب کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت. قرآن کو سن کر کون عمل نہیں کرے گا؟ جو بدبخت ہے. اور بدبخت کون ہے؟ جس کا انجام بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 12 میں الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو جلے گا آگ میں بڑی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اما پارے کے اندر کثرت سے جہنم کا ذکر آ رہا ہے، تو ایک ریمائنڈر دوں گی کہ 7 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد اور 7 دفعہ فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار بہت دل سے پڑھا کریں، فیل کر کے پڑھا کریں. دن میں کوئی حصہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم فیل کر کے اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. فیل کریں، سرسری طور پر نہیں کہ جہنم کی آگ سے بچا لیں، ایسے نہیں، فیل کر کے کہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، بہت بڑی آگ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہماری زندگی کو آگے کی اچھا بنا دے. قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا. اور تزکا کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کرتے رہنا، اپنے آپ کو بار بار پاک صاف کرتے رہنا. سورت اینڈ کرتی ہوں، اس کے بعد میں تزکیہ کے حوالے سے بات کروں گی. ٹھیک ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے ذکر کیا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں یہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو نمبر 1 وہ انسان جو اپنا تزکیہ کرے. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ انسان جو اپنے رب کا نام ذکر کرے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. اور نمبر 3 وہ ہے جو نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم ان کامیابی کے جو اصول ہے اس کو اس لیے فالو نہیں کرتے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی. پتہ نہیں کیوں ہم دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں اور وہاں تو ہمیشہ رہیں.